برڈز آف پیراڈائز یا جنت کے پنچھی، جب آپ ان کو دیکھتے ہیں تو آپ کے دل میں انجانے سے سبحان اللہ آ جاتا ہے۔ کتنے رنگ، کتنی خوبصورتیاں اس مالک کائنات نے ان میں رکھی ہے۔ اس مکاؤ کو دیکھیے، اپنی ماٹی کو کھلاتے ہوئے بریڈنگ سیزن کی طرف جا رہا ہے۔ ابھی جا کر یہ اپنی روزی تلاش کرنے جائے گا۔ یہ گرین مین مکاؤ اور یہ اسکارلیٹ مکاؤ یہ میلوں میل کا سفر کر کے ندی کے پاس کنارے جا کر وہاں پر ریت سے وٹامن ڈی کھاتا ہے۔ خوبصورت جنگلوں میں بیٹھا یہ بلو اینڈ گولڈ مکاؤ اپنی ہی کسی سوچ میں کون ہے، اور یہ گراس پیراکیوس ان کے رنوں کو دیکھ کر قدرت یاد آتی ہے۔ اور یہ پان کاکاتو میں سب سے بڑا ہوتا ہے۔ یہ دیکھیے، جنگل میں ہی کہیں رنگ نیک اور الیگزینڈرائن کا ہائیبرڈ آ گیا ہے۔ اور لوریکیڈز اپنے خوبصورت رنگوں اور نیکٹر سے اپنی محبت کے لیے مشہور ہے۔ اس سنکنیور کا ایک ایک رنگ آپ کو خدا کی قدرت یاد دلاتا ہے، اور یہ قدرت کا شاہکار ایکلیکٹس ہے۔ مکاؤ اپنی دل کامت جسامت کی وجہ سے اور خوبصورت رنگوں کی وجہ سے مشہور ہے۔ دیکھیے، یہ رزیلا دنیا سے بے خبر ہو کر اپنی خوراک لے رہا ہے، اور آسٹریلیا میں پائے جانے والا یہ مخصوص قسم کا کالا کاکاتو اور یہ چھوٹا مکاؤ کے پروں میں اللہ نے اتنے خوبصورت رنگ رکھے ہیں۔ اور کائیک پیرٹ جو کہ افریقہ میں پایا جاتا ہے، یہ اپنے حسین پروں اور ہنروں کی وجہ سے مشہور۔ یہ لیجیے بجریگر، جو ہم کہتے ہیں کہ گروہ میں سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ شاید مکاؤ کی نسبت یہ بہت چھوٹا، مگر رنگ اس میں بے انتہا ہوتا ہے۔ ہاں، مکاؤ سے محبت ہر انسان، ہر پیرٹ لور کی کمزوری ہے، کیونکہ اس کو دیکھ کر کوئی بھی ایویکلچرسٹ، کوئی بھی اچھی نگاہ رکھنے والا خوش ہوتا ہے۔ اور یہی بات لوری کی بھی ہے۔ لوری بھی بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ یہ لیجیے کرمسن بیلی کنیور اور پھر دنیا کا سب سے بڑا طوطا ہائسنس مکاؤ۔ یہ سائز میں بہت بڑا ہوتا ہے۔ اب تو کونیورز میں ریڈ فیکٹر بھی آ گئے ہیں، لیکن قدرتی طور پر یہی کونیور پائے جاتے ہیں، جسے بجیز یا کوکٹیلز۔ آپ دیکھیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ اتنے رنگ کہاں سے آ گئے۔ آئیے برڈز آف پیراڈائز کو دیکھتے ہیں، جو ایمیزون کے جنگلوں میں کہیں اپنی ہی دنیا میں رہتے ہیں۔ اس فیزنٹ یا سرخاب، جس کے پر پوری دنیا میں مشہور ہے، اپنے گھونسلے میں اپنے انوں پر بیٹھا ہے، اور یہ گولڈین اپنے بچوں کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ قدرت کمال ہے، قدرت عظیم ہے۔ یہ بوٹی کوسو خزاں سے بڑا ہدہد کہاں سے آ گیا؟ اللہ نے اس پرندے کو کیسے تخلیق کیا، اس میں کیا کیا رنگ ڈالے، اور اس پر کی تو کیا ہی بات ہے۔
یہ عجیب و غریب پروں میں سے چیزیں نکال رہا ہے اور باقی پرندوں کا تاج سر پر ہوتا ہے، اس کی دم پر ہے۔ ان کو ٹھیک برڈز آف پیراڈائز کہا جاتا ہے۔ ان کو دیکھ کر سکون اور اطمینان قلب محسوس ہوتا ہے، گویا ایسے کہ جیسے زندگی کے سب مسئلے ختم ہو گئے۔ سرخاب کا یہ جھنڈ اس چرنے پر بہتا ہوئے پانی کے ساتھ اپنی دنیا میں مگن ہے اور انسان کی دیکھنے والی آنکھ کو سکون بخشتا ہے۔ لیجیے، اسکارلیٹ مکاؤ ان درختوں کے درمیان دنیا سے دور بیٹھا ہے۔ یہ مکاؤ کسی پنجرے میں نہیں بلکہ آزاد ہے۔ اپنے ذہن کا استعمال کرتا یہ مکاؤ درختوں کی ٹہنیوں پر اوپر نیچے اچھلتا ہوا، خوش ہوتا ہوا اللہ تعالیٰ کے ہونے کا احساس دلاتا ہے۔ ہائسنتھ مکاؤ کی اتنی بڑی چونچ دنیا کے ہر نٹ کو توڑ لیتی ہے، اور یہی حال اس بلو اینڈ گولڈ مکاؤ کا ہے۔ یہ سال میں 2 سے 3 ہی انڈے دیتا ہے۔ یہ گریٹ گرین مکاؤ برازیل میں پایا جاتا ہے، جہاں اس کا ساتھی ہر دل مشہور اسکارلیٹ اور ہائسنتھ مکاؤ ہے۔ اسکارلیٹ مکاؤ کے کلرز تو دیکھ کے ایک دفعہ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ یہ گریٹ گرین مکاؤ میلوں میل کا فاصلہ طے کر کے جنگلوں سے ہوتا ہوا بہت اونچے کئی 100 میٹر اور فٹ درختوں کی سب سے بالائی ٹہنیوں پر رہتا ہے۔ درختوں کا ایک جنگل میں جھنڈ ایسے کہ جیسے شاید زمین وہاں ہو ہی نہ۔ یہ گریٹ گرین مکاؤز وہاں رہتے ہیں۔ ان کی تعداد اب اتنی زیادہ نہیں رہی کیونکہ لوگ انہیں پکڑ کر پنجروں میں بند کرتے اور بیچتے ہیں۔ یہ کدو قامت میں گرین ونگ مکاؤ جتنا ہوتا ہے اور اسی کی طرح کا ایک مکاؤ جس کو ملٹری مکاؤ کہتا ہے۔ اسکارلیٹ مکاؤ درمیانے قد کا مکاؤ ہوتا ہے، لیکن اس کی چونچ بھی ہر مکاؤ کی طرح بہت مضبوط اور بہت ہی طاقتور ہوتی ہے، جو ہر قسم کے نفس کو توڑنے کی اہلیت رکھتی ہے۔ اگرچہ اس کی تعداد دی گریٹ گرین مکاؤ اور ہائسنتھ سے کافی زیادہ ہے، لیکن پھر بھی یہ نایاب طوطوں میں شمار ہوتا ہے، کیونکہ اس کی تعداد ہرگز بجریگرز یا رنگ نیکس یا الیگزینڈرائنز جتنی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسکارلیٹس کا گریٹ گرین مکاؤز قیمت میں بھی بہت زیادہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔
further back because I get splashed. Morgan's watching. She's not. I don't know. She. ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਰੱਬਾ ਖੋਲਵੀਂ ਨਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਤੂੰ